جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آپ تمام لوگوں کو عید مبارک۔ یہ ویسے آج عید کا پہلی عید کا دوسرا دن ہے اور دوسری عید کا یہ غالباً پہلا دن ہے، بس سم تھنگ لائک دیٹ۔ اینی وے، 2 دن عید کے بڑے گہما گہمی میں گزرے، لوگوں کو ملنا جلنا، اپنے عزیز و قربا کو یہاں پہ پردیس میں جس طرح جو سلسلہ سلاسل چلتا ہے وہ چلتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک ہی ٹاپک تھا، وہ تھا اوورسیز کی ISI کے ساتھ ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ISI کے ساتھ انٹریکشن تھا، وہ ہر جگہ پہ ہر میٹنگ پہ جہاں میں گیا، وہ محمد عاطف خان صاحب نشانے پہ تھے، اور کہ وہ کیوں 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 اور کیسے 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 والی سٹوری تھی، صورتحال یہ تھی۔ اچھا جی، یہ تو ایک بڑی خبر تھی۔ اچھا ہوا یہ، ہم ہر جگہ پہ جو مجھے فیڈ بیک جو ملی، میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں گا، جو فیڈ بیک ارد گرد سے تھی لوگوں کی، جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، جن کے ساتھ ٹائم گزارا، ایوری بڈی از کنسرن۔ اب آپ یقین کریں کہ عید کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ فیملیز بیٹھتی ہیں، فیملی کی باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے جن کے بچھڑ گئے پچھلے سال میں، اس سال میں نہیں ہیں، ابھی ان کی بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہر چیز گھوم گھام کے عمران خان کی طرف آ رہی تھی، ہر چیز گھوم گھام کے عمران خان کی طرف آتی تھی، پاکستان کی طرف آتی تھی۔ تو یہ جو چیز جو تھی نا، وہ بڑی تھی سم تھنگ، کہ یہ دن بدن اوورسیز میں اس چیز کا بڑا ہے، غم غصہ ہے۔ پھر یہ جو عاطف خان صاحب، یہ جو سٹوری بنی اوورسیز کی ملاقات تھی، اس سے پہلے محیط پیرزادہ صاحب نے ایک کہا جی انہوں نے بڑی سنجیدہ ایفرٹ کی ہے۔ تو جو سنجیدہ ایفرٹ کا جو جملہ تھا، اس کے اوپر مجھے ذاتی طور پر بڑا اعتراض تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا، اور محیط پیرزادہ جیسے شخص کا یہ کہنا کہ یہ ان کی سنجیدہ ایفرٹ ہے، which is really strange for me، کہ ان کی کیا سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ یعنی سنجیدہ ایفرٹ تو تب ہو نا کہ جب انہوں نے ملاقات کی ہے، یا ملاقات سے پہلے یا ملاقات کے بعد انہوں نے یاسمین راشد کو چھوڑ دیا، ام سرفراز چیمہ کو چھوڑ دیا، یہ ایسا کوئی کام کیا جس سے کہ پتہ لگے سنجیدہ ایفرٹ ہے۔ یہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہے۔ ابھی جو خبریں باہر آ رہی ہیں آج کی، جو اب تک کی، جب کہ میں اب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اب تک کی جو خبریں باہر آئی ہیں، اس میں یہ جو چیز سمجھ لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یعنی 26 تاریخ کو انہوں نے قتل عام کیا، انہوں نے بندے مارے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نے گولی چلائی، ہم نے ایسا کوئی کام کیا، بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ پھر یہ مانتے ہیں کہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے، لیکن عمران خان کو باہر نکالتے وقت ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں، بے تحاشا پرابلم ہو رہی ہیں۔ اور جو DG ISI ہے، اس کے بارے میں جو چیزیں پتہ چلی ہیں، پہلا تو میں ایک چیز، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک چیز کرتا جاؤں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوورسیز پاکستانیوں کو وی ہیو ٹو بی یونائٹڈ۔ ہم سارے اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی رہیں گے۔ ہمارے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، چاہے وہ آسٹریلیا ہے، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہے، جہاں کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، پاکستانی سارے متحد ہیں ایک پوائنٹ پہ، دیٹ از نو کمپرومائز آن عمران خان۔ ابھی جو بیکیش آیا ایک دم سے لوگوں کا، جو لوگوں نے جو بات شروع کی ہے کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ لوگ اس بات اسٹیبلشمنٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ کیا جا رہا ہے، 2 چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا کو اور عوام کو 2 ڈفرنٹ چیزیں پروٹیٹ کی جا رہی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ عوام کے ہی دوسرا نام سوشل میڈیا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہولہ کر لیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام سے ہم طاقت لیتے ہیں۔ دیکھیں، جس سے یہ طاقت لیتے ہیں اسی کا گلا دبانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ذہانت، ان کی متانت، ان کے ایکسپوجر، اور ان کی تعلیمات جو ہیں، ان کا جو دماغ کام کرتا ہے وہ یہ ہے، جس سے یہ طاقت لیتے ہیں اسی کا گلا دبا رہے ہیں، اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے خلاف جو نا بات چیت نہ کریں۔ خیر، جو بلیک کیش جو آیا نا، وہ بلیک کیش، اس ملاقات کی جو سٹوری جب آئی سامنے کہ یہ ہوئی ہے، اس میں لوگوں کا غم و غصہ کیوں تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے قتل عام کر چکی اسٹیبلشمنٹ، مان نہیں رہی۔ ان لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، یہ مان نہیں رہے۔ ان لوگوں نے 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے مارے ہیں تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر، یہ مان نہیں رہے۔ عمران خان کو ناجائز اندر کر کے رکھا ہوا، یہ باتیں مان نہیں رہے۔ اور آگے ہو کیا رہا ہے؟ یہ پیورلی سمپل اور کچھ نہیں ہے، یہ پاک پیک کی جو 3 سال کی محنت ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی جو بے تحاشا محنت ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ بلکہ جو ڈرون اٹیک بھی ہے، اس کو بھی میں جن محفلوں میں میں بیٹھا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ یہ ڈرون اٹیک کروایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے بیہائنڈ دا سین ہم جا کے کچھ ایسے معاملات طے کر لیں، لوگوں کا دھیان عمران خان سے ہٹ جائے۔ یہ صرف اور کچھ نہیں ہے۔
یہ جتنے بم دھماکے آپ کے ارد گرد ہو رہے ہیں، تمام لوگ اس بات پہ اوورسیز کے جن لوگوں کے سب میں بیٹھا اٹھاؤں عید کے دنوں میں، وہ ان کے یہ بات پہ متفق ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کے جو جرنیل ہیں، جو عاصم منیر ہیں، جو ISI ہے، اس کا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہے، صرف ان کا ایک کام ہے کہ عمران خان کو پیچھے کر دیا جائے۔ اور لیکن یہ ابھی میں عمران ریاض کا ویلاگ سن رہا تھا، اس سے بھی مجھے ایک چیز پتہ لگی، وہ یہ تھی کہ یہ عمران خان کو مانتے ہیں کہ عمران خان یونائٹ کر سکتا ہے، لیکن عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میری منطق سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ دیکھیں، جب تک نیگوسیشن کیسی ہوتی ہے، دونوں ایک پلڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں، نیگوسیشن آگے اب ان کو بڑھانی نہیں چاہیے، بڑھنی اس لیے اس وقت چاہیے جب کہ اسٹیبلشمنٹ کو سائن دے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو تو دھکا لگائیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہماری ساری باتیں بنی، آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا صرف اور صرف واحد راستہ ایک ہے، یاسمین راشد کو چھوڑ دیں، عمر سرفراز چیمہ کو چھوڑ دیں، ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ان کو چھوڑ دیا جائے، جو آپ چھاپے مار رہے ہیں سوشل میڈیا کے لڑکوں کے اوپر، ان کو جو انون لڑکے میں چہرے گری، ان لوگوں کو چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب یہ کام کرنے میں ان کو پرابلم کیا ہے؟ ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر ان کو ہم نے چھوڑا تو یہ ہمارا کیا اثر کریں گے جو نون لیگ والے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کو نون لیگ والے پہلے گالیاں نکالتے تھے، گالیاں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہیں کتنے؟ اب آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے 10 میں سے 8 بندوں کی گالیاں کھانی ہیں یا انہوں نے 2 کی کھانی ہیں۔ گالیاں آپ کو پڑھنی ہیں، کرتوت جو آپ نے کر لی ہیں وہ آپ نے کر لی ہیں۔ اب آپ یہ ہے کہ آپ 8 بندوں کو دوست بنائیں اور 2 کی گالیوں پہ گزارا کریں، یا پھر یہ ہے کہ 10 کے 10 آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دو بندے جو ہیں وہ آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اکثریت کی طرف جائیں گے، اکثریت پاکستان کی یہ ہے، وہ عمران خان کو رہائی چاہتی ہے، رول آف لا چاہتی ہے۔ باہر جو اوورسیز بیٹھے ہوئے بندے ہیں ان کا بالکل کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، وہ ہم کو خیرات نہیں مانگ رہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ کو خیرات نہیں مانگ رہے اللہ واسطے عمران خان کو چھوڑ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ سمپل سی کہانی ہے، آپ عدالتوں کو فری چھوڑ دیں، بات ختم۔ یہ کہنا جی کہ ہم پہلے اس کو لے کے آئے تھے، ہم اس کو بھی لے کے آئے تھے، یہ اقرار جرم ہے جو کہ آپ کا کام نہیں تھا، نہ عمران خان کو پہلے لانا نہ ان کو اب لانا۔ اگر وہ مان بھی لیا جائے، حالانکہ 35-36 سیٹیں پہلے بھی لے لیں گے سنانی عمران خان نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ نیگوسیشن بہت امپورٹنٹ ہے، نیگوسیشن ہونی چاہیے، بات چیت کے بغیر راستے نہیں کھلیں گے، لیکن بات چیت اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ ٹیمپریچر آپ ڈاؤن کریں۔ میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے، میں نے شارٹ کلپ بھی بنایا، میں نے بات کی ہے کہ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آصم منیر ریزائن کر دے۔ چلو جی ریزائن نہیں کر سکتا، ان کو پرابلم پئی، کی مکمہ ان کو مسئلہ بن گیا، نہیں کر سکتا، تو کم از کم ہمارے بندے تو چھوڑیں۔ نیگوسیشن کیسے ہوگی؟ بات چیت آگے کیسے بڑھے گی؟ دنیا میں ہر جگہ پہ بات چیت تب بڑھتی ہے جب بیلنس ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہ ایک طرف کو آپ ہانکتے جائیں، آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیں، ہم 4 ہفتے میں کر دیں گے۔ سر آپ 4-6 ہفتے میں کچھ نہیں کرنے والے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی سپیڈ پہ رکھیں۔ دیکھیں ہمیں عمران خان کا سٹائل بنانا ہے۔ اگر عمران خان ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہتا تھا کلنگ انسٹنکٹ۔ اب آپ کی گرپ جو ہے وہ ان کے اوپر مضبوط ہے۔ میں یہ بڑے 2 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی گرپ اور سوشل میڈیا کی، پاکستان کی عوام کی گرپ ان کی گردن پہ مضبوط ہے۔ ہم نے وہ گرپ ڈھیلی نہیں کرنی، ہم نے اپنی لابنگ تیز کرنی ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، جہاں کے بھی ہے، ہمیں اپنی لابنگ تیز کرنی ہے، ہمیں اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ جو 400-500 ہمارا 100 کے قریب جرنیل ہے، یہ سارے ISI کے چیف بھی انکلوڈنگ ہے، یہ سارے کے سارے اس بات پہ غور کریں کہ آپ نے کیا چاہیے، آپ کو پاکستان چاہیے یا عاصم منیر چاہیے؟ عاصم منیر تو فوج نہیں ہے، عاصم منیر ایک ادارہ نہیں ہے، عاصم منیر اس ادارے میں کام کرنے والا ایک شخص ہے۔ جب بھی کسی ادارے کو، جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ کو، ادارے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کو عاصم منیر کو نکالنا ہے۔ اگر DG ISI ٹھیک کام پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہا ہے تو آپ کو اس کو بھی نکالنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں نکالیں گے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کے لوگ، ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کو پاکستان چاہیے کہ آپ کو عاصم منیر چاہیے؟ ایک چیز جو عمران ریاض کے ویلاگ سے جو مجھے پتہ لگی ہے، اسی کا کریڈٹ ہے، سو آئی ہیو ٹو گیو اٹ ٹو ہم، کہ پاکستان کی فوج بے تحاشا مر رہی ہے، جس کا کہ ISI کا چیف خود کہہ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کتنے بندے مر رہے ہیں۔ اگر اتنے بندے مر رہے ہیں تو آپ نے سارے مروا لینے۔ پھر یہ عاصم منیر صاحب کہتے ہیں جب تک مائیں بچے دیتی رہیں گی میری سیٹ بچی رہے گی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان۔ اپنی سیٹ کا نام اس نے پاکستان رکھا ہوا ہے۔
آصم منیر صاحب نے. سو وی ہیو ٹو گو ویری ہارڈ. پاکستان کے جو اوورسیز جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنا کام تیز رکھیں, سوشل میڈیا اپنا کام اپنی جگہ پہ جاری رکھیں, اور جو بھی نیگوسیشن والے بندے ہیں, جو کہ عاطف خان کر رہا ہے, برکی صاحب کر رہے ہیں, جو کہ بھی بندہ یہ نیگوسیشن کر رہا ہے, سو بسم اللہ. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں, آپ نے گرفت نہیں ڈھیلی چھوڑنی, آپ نے مطالبات کی ٹیبل پہ اپنے چیزیں رکھنی ہیں. جب تک یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جب آپ قتل نہیں مانتے 26 تاریخ کا, تو اب آپ اس کو اصلاح کیا کریں گے؟ یہ غلطی کو غلطی نہیں مانتے, اصلاح کیا کریں گے؟ تو اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے ان کو تلافی کا آغاز کریں. تو پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے, عمران خان کو رہا کیا جائے, کیسز ختم کیے جائیں اور قانون کے مطابق ختم کیا جائیں. یہ نہیں کہ جا کے عدالتیں, ہم نہیں چاہتے کہ عدالتیں عمران خان کے پاس جا کے سائن کرائے, نہیں, ہم یہ نہیں چاہ رہے. وہ بے شک اس کو عدالت میں لے کے جائیں, عمران خان کو سامنے پیش کریں, لیکن قانون کے مطابق فیصلے ہوں, تاکہ نظر آئے کہ جج آزاد ہے, جج کام کرے. ہم یہ چاہ رہے ہیں. ہم عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں, اوورسیز پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت پیار کرتے ہیں, لیکن ہم خیرات میں کچھ نہیں مانگ رہے. اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا, جس طرح قانون کہتا ہے, قانون کی عملداری ہے, اس کے مطابق عمران خان کو باقی تمام لوگوں کو رہا کیا جائے. 26 تاریخ کی جو قتل و غارت اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. بے شمار مطالبات ہے, لیکن اس کا آغاز کرنے کا جو طریقہ ہے نا, وہ طریقہ کار بڑا غلط ہے کہ آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کریں گے. بھائی ہم نہیں ٹھیک کریں گے, عوام ٹھیک کرے گی سر. ہم پاکستان کی عوام ٹھیک کرے گی, آپ ٹھیک نہیں کریں گے. آپ نے جو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی وہ ڈیوائڈ نہیں ہوگی. بل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.